بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بستر پر لیٹ کر درود شریف اور آیت الکرسی پڑھنا کیسا ہے؟ آیا کہ یہ جائز ہے کہ نہیں؟ یہ کسی نے سوال پوچھا ہے، بہت ہی زبردست سوال ہے۔ اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ پہلے یہ بات سمجھیں کہ بستر پر لیٹ کر کون سے انسان کو اذکار کرنا چاہیے، کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ بھی بہت زیادہ سوال کیا جاتا ہے کہ رات کو جب ہم سوتے ہیں ہمیں ڈرونے خواب آتی ہیں اور ڈرتی ہیں رات کو سوتے وقت، تو کیوں نہ آج آپ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ آپ سوتے وقت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتلائی ہیں وہ دعا پڑھ کر سویا کریں، تاکہ آپ کی رات جو ہے نا پرسکون گزرے، کوئی مشکلات رات کو نہ آپ کے اوپر حاوی ہو جائیں، نہ ہی کوئی ایسی بے سکونی سی رات گزر جائے، تو یہ دعا پڑھ کر آپ سویا کریں۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ جو آیت الکرسی ہے نا، کہ بھائی صاحب نے یہ آیت الکرسی کے بارے میں جو پوچھا ہے نا، کہ آیت الکرسی پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس کا میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک فضیلت بتا دیتا ہوں جو ادنا سے ادنا فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے ایک مرتبہ، تو اللہ رب العزت اس کی سکیورٹی کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر دیتی ہیں۔ سبحان اللہ! دیکھیں، جس کی حفاظت فرشتے کر رہے ہوں، آیا کہ کوئی چیز اس کو نقصان پہنچا سکے گی؟ ہرگز نہیں۔ اور اسی طرح بھائی صاحب نے درود شریف کے بارے میں پوچھا ہے، آپ کو یہاں پر بھی میں بتاتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف بھیجتا ہے، اللہ رب العزت اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتی ہیں، 10 برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، نامہ اعمال کے اندر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 10 درجات بلند ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ! دیکھیے، ایک مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھ لیا، رات کو سو گئے، جب آپ رات کو سوئے، جب آپ کے اوپر رحمت بادل بن کر، سایہ بن کر اوپر کھڑی ہوئی ہے، تو پھر آپ کو کون سی ایسی چیز ہے جو نقصان پہنچا سکے گی، جب کہ اوپر سے اللہ کی رحمت آپ کے اوپر سایہ بن کر آپ کی حفاظت کر رہی ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ کیا کریں، لازمی کیا کریں، درود شریف پڑھا کریں، آیت الکرسی پڑھا کریں۔ اور ایک اور چیز میں بتا دوں کہ تسبیح فاطمی پڑھا کریں، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی لخت جگر، ٹھیک ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ تسبیح سکھلائی ہے، بتلائی ہے، ترغیب دی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے یہ تسبیح پڑھ لیا کریں، ٹھیک ہے۔ اور وہ تسبیح کون سی ہے؟ بالکل آسان ہے، لیکن ہم غور ہی نہیں کرتے کہ وہ تسبیح یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹا رات کو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر اپنے ہاتھ پر پھونک مار کے جہاں تک ممکن ہو اپنے جسم پر پھیل لیا کرے اپنا ہاتھ۔ سبحان اللہ! دیکھیں کتنی بڑی فضیلت والی ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے۔ اور کس کو ترغیب دے رہے ہیں؟ اپنی لخت جگر کو، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو جنت میں عورتوں کی سردار ہوں گی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہاں پر بھی موجود تھے جب یہ تسبیح سکھائی جا رہی تھی۔ اور میں آپ کو ایک معجزے کی بات بتاؤں، حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر مبارک پر آرام کرنے کے لیے، رات کو سونے کے لیے تشریف لاتے، تو سونے سے پہلے یہ کرتے تھے، قرآن پاک کی آخری 2 جو صورتیں ہیں نا وہ پڑھ کر اور دونوں ہاتھوں پہ پھونک مار کے اپنے جسم پر پھیر لیا کرتے تھے جہاں تک ممکن ہوتا تھا۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں پڑھ کر، یہ یاد رکھنا یہ روز کا معمول تھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے۔ اگر آپ یہ کرتے ہیں، ایسے سمجھیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک پر عمل کر رہی ہیں، اور اس پر عمل کرنے سے نہ ہی آپ کو کوئی ڈرونے خواب آئیں گے، نہ ہی کوئی جادو وغیرہ، جنات وغیرہ آپ کے اوپر اثر کریں گے، نہ ہی آپ کے اوپر رات میں کوئی مشکلات پیش آئیں گی۔
اور مزے کی بات بتاؤں، دیکھیں حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص رات کو سوتے وقت یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتی ہیں، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں رات کو اپنے حساب کلیئر کر کے سوئیں، ایسا نہ ہو کہ رات کو آپ انتقال کر جائیں، کیونکہ موت کی گھڑی کسی سے پوچھ کے تو نہیں آتی، موت کسی سے پوچھ کے نہیں آتی، کیا پتہ اب سانس لے رہے ہیں صبح ہوں یا نہ ہوں، تو لہٰذا ان تمام وظائف پر عمل کر کے آپ سویا کریں، یہ رات کو پڑھ کر سویا کریں، اور سورہ ملک کی تلاوت کر لیا کریں، سورہ واقعہ کی تلاوت کر لیا کریں، سورہ بقرہ کی آخری آیات کو پڑھ کر سویا کریں، کتنے بڑے فضائل ہیں۔ آپ اگر ان تمام چیزوں پر عمل کر کے سوتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ کی ذات پر کامل یقین ہے، نہ ہی رات کو آپ کے اوپر مشکلات پیش آئیں گی، نہ ہی جنات اور جادو وغیرہ آپ کے اوپر اثر کریں گے، نہ ہی آپ رات کو سوتے وقت ڈریں گے۔ اور اپنے بچوں کے اوپر بھی دم کر دیا کریں، اور گھر کی چار دیواری پر دم کر کے سویا کریں۔ یہ تھے اعمال رات کو سونے سے پہلے کرنے کے۔ اب رہی یہ بات کہ آیا کہ رات کو سو کر یہ درود شریف پڑھا جا سکتا ہے کہ نہیں، آیت الکرسی پڑھی جا سکتی ہے کہ نہیں، یہ جو سوال ہے، یعنی کہ انسان کام کاج کر کے آتا ہے، تھکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور آ کر لیٹ جاتا ہے کہ لیٹ کر ہی ہم یہ سارے وظائف کر لیں گے، آیا کہ یہ جائز ہے کہ نہیں۔ آپ یہ مسئلہ اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ دیکھیں افضل بات تو یہ ہے کہ آپ بیٹھ کر اپنے بستر پر بیٹھ کر یہ سارے اعمال کریں، درود شریف پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، یہ افضل ہے، یہ سب سے زیادہ افضل عمل ہے، یہ اس طرح کرنا۔ ہاں بس اوقات انسان تھکا رہا ہوتا ہے، جسم ساتھ نہیں دے رہا ہوتا، جی چاہ رہا ہوتا ہے کہ بھئی لیٹ جاؤں، ٹھیک ہے، اور لیٹ کر اگر آپ نے پڑھنا ہے تو پھر اس کا طریقہ آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ٹانگوں کو اپنی پاؤں کو سمیٹ کر یہ چیزیں پڑھا کریں، یہ عمل کریں، ٹھیک ہے پڑھنا جائز ہے، لیکن ٹانگیں سیدھی کر کے نہیں، سمیٹ کر، یعنی کہ دونوں ٹانگوں کو سمیٹ کر، ٹھیک ہے، کروٹ کے بعد لیٹ کر آپ جو ہے نا یہ تمام اعمال کر لیں، یہ ٹھیک ہے، جائز ہے، انشاءاللہ العزیز سارے کا سارا ثواب آپ کو ملے گا، ٹھیک ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ میری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک ضرور کریں، اور زیادہ سے زیادہ یہ ویڈیو آگے شیئر کریں تاکہ اور بھی مسلمان بھائی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ مجھے خاص اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔